ہم نے سبق اخلاق حسنہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سیرت نگاری کا ایک سبق ہے۔ تو آج ہم نے اپنے سبق کو یہاں سے پڑھنا ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے، معیار سے یہاں پر مراد ہے اسٹینڈرڈ، جس سے باہم انسانوں میں درجہ اور رتبہ آپس میں ہم معنی ہے کا فرق نمایاں ہوتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے۔ فرمایا، ترجمہ: تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اب دیکھیں، یہاں پہلی لائن میں، پہلے جملے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں اس چیز کا کس چیز سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے، کون جو ہے زیادہ جو ہے اچھا ہے دوسرے سے، تو وہ صرف اور صرف اخلاق کے ذریعے، جس کا جتنا زیادہ اچھا اخلاق ہوگا سمجھیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اس کا مقام، مرتبہ، جگہ اونچی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حدیث آپ جانتے ہیں ویسے تو بات کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر حدیث کا مطلب ہے وہ بات جو ہمارے پیارے نبی نے خود بتائی ہو۔ ترجمہ یعنی جس کے معنی یہ ہیں: قیامت کی ترازو میں حسن خلق یعنی کہ اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو وقت آئے گا اسے ہم قیامت کہتے ہیں، جس میں ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا اس کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ہم نے کتنا اچھا کیا اور کتنا برا کیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس ناپ میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے۔ اب اچھا اخلاق کیا ہے؟ یعنی اچھی عادتیں، دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، اپنے رویے سے، اپنے طور طریقے سے ایسا اچھا پیش آنا کہ دوسرا جو ہے وہ یہ کہے کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اس بشارت یعنی کہ خوشخبری، اچھی خبر نے اخلاق حسنہ کی نعمت کہتے ہیں انعام کو، تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا ہے۔ بالا تر یعنی اونچا، سب سے بڑا، جتنا بھی کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ان سب میں سب سے بڑا کر دیا ہے اس بات کو کہ اچھے اخلاق والا کیسا ہوگا؟ جیسا کہ اس نے ہر وقت روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ ہر وقت نماز کی حالت میں ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ اور نماز ہمارے اسلام کا، ہمارے مذہب کے دو ایسے کام ہیں کہ جو فرائض ہیں، یعنی جو ہمیں ضروری کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا بہت زیادہ ہمیں اجر بھی ملتا ہے، یعنی فائدہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ دیکھیں کتنی اچھی بات کہی کہ اللہ کی نظر میں بھی سب سے اچھا کون ہے؟ کہ جس کی عادتیں سب سے اچھی ہوں، طور طریقہ سب سے اچھا ہو۔ ان کے علاوہ کثرت سے یعنی بہت زیادہ ایسی حدیثیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں، اب یہاں فلاں فلاں سے مطلب ہے یہ اوصاف، وصف کی جمع ہے، اور وصف کہتے ہیں خاصیت کو، خوبی کو۔ اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم یعنی ضروری چیزوں اور خصوصیات ہیں۔ جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، گویا اسی قدر اس کے یہاں پر کے آنا چاہیے تھا، چلیے ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے یہ کہ میں نے یہاں اس کے اوپر لکھ دیا ہے، اس کے ایمان کے منشا میں زیادتی و کمی ہوگی۔ منشا میں یعنی مطلب اور مفہوم میں۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے، چلیں پہلے اس جملے کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ پیمانہ آپ جانتے ہیں، ناپ یا اندازہ کرنے کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی ہے۔ تو اس حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے کچھ باتیں ایسی بتا دی ہیں کہ یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں اچھے اخلاق اور ایمان کے لیے ضروری ہیں، اور جتنی زیادہ یہ باتیں کسی شخص میں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی، اسی قدر اس کا یعنی اسے ایمان کا مطلب یا مفہوم جو ہے وہ زیادہ یا کم ہوگا۔ مثال کے طور پر یعنی جو اچھی عادتیں بتائی ہیں، یعنی اگر جس شخص میں جتنی زیادہ اچھی عادتیں ہیں، اس کا مطلب
مطلب اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اس سے ہمیں کس چیز کا پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے، یعنی جو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اپنا جو ہے حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کس سے؟ اس کے اخلاق سے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کا ایمان کم ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، نماز روزہ، یہ سب چیزیں وہ نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا ایمان جو ہے، اس کا جو یقین ہے آخرت پر، اللہ تعالیٰ پر، وہ کم ہے۔ اگر زیادہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ تو اب پھر اسی بات کو کنکلیوڈ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یعنی ہماری جو یہ ظاہری جتنی بھی ہمارا رویہ ہے، عادات ہیں، وہ ہماری کس چیز کا پتہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں، ہمارے اندر کے ایمان کا کیا حالت ہے، اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، اس کا جو ہے اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے ہمارے بظاہر اخلاق سے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے۔ اب دیکھیں، چراغ زیر دامن 3 لفظوں کی ترکیب ہے، جس کا مطلب ہے ایسا چراغ جو دامن کے آڑ میں ہو، دامن سے جسے بچایا جا رہا ہو، محفوظ کیا جا رہا ہو۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ محفوظ چراغ، جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاؤں سے کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، اس ترکیب کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کا ایمان، جس کو ہم ہر وقت برائیوں سے بچاتے ہیں، اور کیسے بچاتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے۔ یعنی ہم جب اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم اپنے دل کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو ہمارا اچھا اخلاق ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس سے نکلنے والی شعاؤں کو یہاں پر ہمارا اچھا اخلاق کہا گیا ہے، کہ ہم اپنے اچھے اخلاق سے اپنے دل کے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روشنی کا اندازہ، یعنی ہمارے اچھے اخلاق ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں موجود ایمان کیسا ہے یا اس کی حالت کیا ہے۔ یہ جس کی چمک دمک، اب چمک دمک یعنی جس کی روشنی، جس کے زیادہ ہونے، کہ ہمارا ایمان کتنا زیادہ ہے، کیسا پکا ہے، کیسا صحیح ہے، اس کو جو ہے چمک دمک یہاں پر اس معنی میں کہا جا رہا ہے، اور روشنی بھی اسی کو کہا جا رہا ہے۔ تو باہر نکلنے والی شعائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کوئی جو ہے وہ موم بتی جل رہی ہے، کوئی روشنی کی چیز جل رہی ہے جس کی جو ہے شعائیں باہر نکل رہی ہیں، بلکہ یہاں شعائیں سے مراد ہے ہمارا اخلاق، جس سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کا ایمان کس حالت میں ہے، کیسا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سے ایک حیا ہے۔ یعنی ایمان کی کتنی زیادہ یہاں پر شاخوں سے مراد ہے کہ کتنے زیادہ حصے ہیں؟ 70 ہیں۔ اب 70 سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹ 70 ہی ہیں، بلکہ عربی میں زیادہ تر 70 جو ہے بہت زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم دونوں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور شاخیں ہیں یعنی کہ حصے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں برانچز بھی کہتے ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ حیا ہے، یعنی کہ شرم ہے، پردہ ہے۔ نمبر 2، ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر توحید یعنی ایک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار ہے، یعنی زبان سے اس بات کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو، تاکہ یہاں پر یہ کسی کا نہیں لگا ہوا تھا ڈنڈا، چلیے میں نے لگا دیا کاف کا، تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں، پہلا درجہ کیا ہے سب سے اونچا، کہ ہم زبان سے اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور دوسرا کیا ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ سب سے کم درجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا ایمان پکا ہے، ہم ایمان والے ہیں کہ ہم راستے سے کسی بھی تکلیف کی چیز کو، وہ کوئی کانٹا ہو سکتا ہے، کسی پھل کا چھلکا ہو سکتا ہے جس سے کوئی سلپ ہو جائے، کوئی پتھر ہو سکتا ہے جس سے اٹک کر کوئی گر جائے، تو اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی ہمارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اور ہم کیوں ہٹا رہے ہیں؟ اس نیت سے ہٹا رہے ہیں کہ ہمارے بعد میں آنے والا شخص جو ہے وہ اس سے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 3، جس میں یہ 3 باتیں ہوں، اس نے ایمان کا مزہ پایا، یعنی اسے مزہ آیا، اسے پتہ چلا کہ اصل میں ایمان کا جو ہے وہ لذت کیا ہے، مزہ ہے کیا۔
حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا. حق بات یعنی سچی بات، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہم سچائی پر ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں، اس کے بعد بھی ہم لڑائی نہ کریں بلکہ لڑائی سے رک جائیں. باز رہنا یعنی کہ رک جانا. مزاحمت کے باوجود، مزاحمت کہتے ہیں کسی کام سے روکنے کو، باوجود جھوٹ نہ بولنا اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا. یعنی کہ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے کاش میں یہ نہ کرتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میں ایسا نہ کرتا، یہاں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. جس شخص کا ایمان پکا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسا ہی لکھا ہوا تھا، ایسا ہی میرے ساتھ ہونا تھا. تو یہ جو ہیں یہ تین باتیں، نمبر ایک یہ والی، معاف کیجیے گا یہ والی، نمبر دو یہ کہ جو ہے ہم جھوٹ نہ بولیں، اور نمبر تین یہ کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، چاہے نقصان ہے یا فائدہ ہے، وہ ایسے ہی ہمارے لیے لکھا ہوا تھا. یعنی ہمیں روکا بھی جائے پھر بھی ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم سچ بولیں. نمبر چار، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل یعنی کہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ دکان پر جاتے ہیں، اپنے لیے ایک کپڑوں کا سوٹ لیتے ہیں اور آپ کو ایک اور سوٹ بھی پسند آتا ہے جو آپ اپنے بھائی کے لیے، دوست کے لیے لے لیتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوٹ ہے وہ زیادہ رقم کا ہے، زیادہ پیسوں کا ہے، اور آپ نے جو پسند کیا ہے اپنے دوست یا بھائی کے لیے وہ کم پیسوں کا ہے. تو یہ پکے مومن ہونے کی، پکے مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ پکے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اتنی ہی قیمتی چیز ہم اپنے بھائی، اپنے دوست کے لیے بھی پسند کریں. نمبر پانچ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں. اب دیکھیں ہاتھ سے یعنی وہ کسی کو مارنے والا نہ ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف اپنے ہاتھ سے پہنچانے والا نہ ہو. اور زبان سے، زبان سے ہم کسی کو کیسے سلامت رکھ سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم کسی سے کچھ برا نہ کہیں، کچھ ایسا نہ کہیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، اس کے دل کو تکلیف پہنچے. اور پھر یہ کہ لوگ اس پر اتنا یقین کرتے ہوں کہ اپنی جان، یعنی اگر امانت کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہم جب کچھ وقت کے لیے اپنی کوئی چیز جو ہے دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ بھائی اسے تم اپنی حفاظت میں رکھنا اور میں یہ تم سے واپس لوں گا، تو وہ جان کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ہم اپنا کوئی عزیز کسی کے پاس چھوڑ دیں کہ یہ کچھ دن تمہارے ہاں رہے گا، اور اسی طرح مال میں سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا زیادہ بھروسہ کریں کہ بلا دھڑک یعنی بنا کسی اس کے وہ فوراً سے اپنی کوئی بھی چیز تمہیں رکھنے کے لیے دے دیں. نمبر 6، ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا، یعنی کہ سلام کرنا. چلیے آگے پڑھتے ہیں. نمبر 7، ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا. پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا، صبر کرنا اور اخلاقی جواں مردی دکھانا. دیکھیں جواں مردی کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے بہادری، لیکن اخلاقی جواں مردی کیا ہے؟ اخلاقی جواں مردی ہم یہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں بھی اپنے اخلاق کو، اپنی عادت کو چھوڑ نہ دینا، بلکہ اس وقت بھی اسی پر قائم رہنا، اپنی انہی اچھی عادتوں پر. اکثر ہوتا کیا ہے، ہم پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہمارا رویہ ایک دم سے بدل جاتا ہے، ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ فوراً سے آ جاتا ہے. تو یہ اخلاقی جواں مردی نہیں ہے. اور صبر کرنا یعنی کہ کوئی ایسے حالات ہم پر آ جائیں، کوئی ایسی مشکل ہم پر آ جائے، اس پر بھی ہم صبر کریں، یعنی کہ اسے برداشت کریں. نمبر 8، مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، یعنی کہ محبت کرتا ہے، اور جو نہ دوسروں سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی کوئی اچھائی نہیں. یا ظاہر ہے جب کوئی کسی شخص سے کوئی بھی نہ محبت کرتا ہو، نہ وہ کسی سے کرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص تو اچھا نہیں ہے نا، اس میں کوئی اچھائی موجود نہیں ہے. نمبر 9، مومن نہ تو کسی پر تان کرتا ہے، تان کہتے ہیں کسی میں برائی نکالنا، یعنی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر برائی نکالنا، نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے.
نمبر 10، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا، جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ یعنی جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو ہمیں کیا ملتا ہے اس کا بدلہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری کسی مشکل میں مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کی مصیبت یعنی کہ مشکل کو دور کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو ہماری مشکل خود بخود کیسے دور ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میرے بندے کی مدد کی میں نے اس کی مدد کی۔ نمبر 11، جو صاحب ایمان ہے یعنی کہ ایمان والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ نمبر 12، بے ایمان یعنی کہ منافق کی پہچان 3 ہے: بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے یعنی کہ پورا نہ کرے، اس کو امانت سپرد کی جائے یعنی دی جائے تو خیانت کرے یعنی اس کی حفاظت نہ کرے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ الحسنہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت کہتے ہیں عمل کرنے کی بات کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی شروع ہونے کی یا نکلنے کی جگہ کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔ یعنی کہ اچھی عادتوں اچھی اخلاق کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی پاک سے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی اچھی عادات کو اپنانا چاہیے اپنی روز ڈیلی کی زندگی میں، تاکہ کیا ہو کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو سنوار سکیں، ہمارے لیے فائدہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ارشادات یعنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ سبق لیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کتاب سے۔ تو آج ہم نے سبق اخلاق حسنہ کی پڑھائی کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔